بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دو قسم کے طالبان تو ہم نے ہمیشہ سے سنے تھے، اچھے طالبان اور برے طالبان، جو بہت سخت گیر تھے اور وہ کسی کا لحاظ نہیں کرتے تھے، قتل و غارت عام تھی، خواتین کے ساتھ زیادتی تھی، لوگوں کے ساتھ زیادتی تھی، داڑھی ناپی جاتی تھی کہ داڑھی ایک گٹ سے بڑی ہے کہ چھوٹی ہے، یہ تمام چیزیں تھیں۔ پھر اس کے بعد کچھ کو کہا گیا یہ اچھے طالبان ہیں اور یہ برے طالبان ہیں۔ آج یہ بات نہیں ہوتی کہ اچھے اور برے کون سے ہیں۔ آج جو نئے طالبان نظر آ رہے ہیں وہ ہمیں امریکن طالبان نظر آ رہے ہیں۔ یہ طالبان وہ ہیں کہ جو اب آج سیلیبریشن بھی انہوں نے منائی ہے اور جس کے اوپر امریکہ بھی خوش ہے۔ امریکہ کیوں خوش ہے؟ امریکہ تو بہت نقصان کر کے گیا ہے، شکست کھا کے گیا وہاں سے، اور اتنا اسلحہ، اتنا گولہ بارود، اتنا چیزیں دے کے گیا ہے، اور جبکہ اس کو تو ایک سوگ منانا چاہیے۔ امریکہ میں ایک سوگ کا عالم ہونا چاہیے کہ 20 سال جنگ کرنے کے بعد امریکہ جو ان سے ہے شکست کھا کے گیا، اور 20 بلین ڈالر کا اسلحہ جو ان سے وہاں چھوڑ کے گیا، جس میں جہاز بھی ہیں، ہیلی کاپٹرز بھی ہیں، ٹینک بھی ہیں، گاڑیاں ہزاروں کی تعداد میں گاڑیاں ہیں، گولہ بارود ہے، اتنا سامان ہے کہ سمجھ لیں کہ 80 بلین ڈالر کوئی چھوٹی رقم نہیں ہوتی، بہت بڑی رقم ہے جو امریکہ وہاں خود سے چھوڑ کے چلا گیا۔ اس کو کیا پتہ نہیں تھا کہ وہ جا رہا ہے؟ اس نے کیوں نہیں اکٹھا کیا سامان؟ کیوں لے کے نہیں گیا؟ کیوں نہیں اس کو نکالا واپس؟ کیوں نہیں لے گیا اور ایسی جگہ چھوڑ گیا؟ اور اتنے پیٹیوں کی پیٹیاں پورے افغانستان میں بچھا کے گیا وہاں پہ، اتنا زیادہ سامان۔ حیرانگی کی بات ہوتی ہے۔ میں آپ کو چھوٹی سی میں نے ویڈیو بنائی ہے جس کے اندر مختلف اس کے اندر چیزیں ہیں کہ آپ دیکھیں گے تو آپ حیران ہوں گے کہ ہیلی کاپٹرز ہیں، یہ جو بندوقیں ہیں، بے تحاشا سامان ہے۔ میں اس کو ذرا سا کم کرتا ہوں تو یہ آپ کو دوبارہ دکھاتا ہوں میں، تو آپ حیران ہوں گے کہ اتنی چیزیں۔ سیلیبریشن تو پھر بنتی ہے، طالبان نے جس طرح سے ناچے ہیں اور خوشی کا مظاہرہ کیا ہے۔ یہ وہ طالبان ہے کہ خواتین کی تصویریں بھی لگی ہیں بورڈز پہ تو تب بھی کچھ نہیں کہتے، اور یہ ہر چیز کی آزادی بھی دے رہی ہے، بہت اچھی بات ہے، آزادی ہونی چاہیے تھی۔ لیکن یہ طالبان کیوں اتنے مختلف ہیں، کیوں اتنا فرق ہے؟ آپ یہ دیکھیں کہ 42,604 تو صرف وہ وینز ہیں، ہیلی کاپٹرز ہیں۔ میں روک کے بھی آپ کو بتا سکتا ہوں، یہ اس سب جگہ پہ سوشل میڈیا پہ آ چکی ہے کہ کتنی زیادہ تعداد میں ان لوگوں نے جو سامان ہے یہ لوگ چھوڑ کے گئے ہیں۔ حیرانگی یہ ہوتی ہے اور کہ امریکہ آخر کیوں چھوڑ کے گیا؟ امریکہ تو ذرا ذرا سی بات کے اوپر بلیک لسٹ کر دیتا تھا کنٹریز کو۔ پاکستان کو بلیک لسٹ کئی چیزوں میں کیا، عراق کو بلیک لسٹ کیا، اس نے سیریا کو بلیک لسٹ کیا، ایران کو بلیک لسٹ کیا۔ جی آپ فلاں کے طالبان کی مدد کرتے ہیں، فلاں کی کرتے ہیں۔ سیریا کے اندر کتنی گروپس پہ پابندی لگی ہوئی ہے، تو وہ بھی تو یہی کام کرتے تھے کہ ان کو، جن کو آپ دہشت گرد کہتے ہیں یا مجاہدین کہتے ہیں، ان کو وہ اسلحہ پہنچاتے تھے۔ آپ نے جو طالبان کو اسلحہ دیا ہے، جس طریقے سے طالبان کو فتوحات کروائی ہیں، آپ کے جتنے بھی لوگ تھے، 3 لاکھ سے زیادہ فوجی تھے، ایستا ایستا ہتھیار ڈالتے گئے اور ان کو اسلحہ دیتے گئے، وہ فوجی گئے کہاں؟ یہ بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ وہ جو فوجی تھے، داڑیاں تو ان کی بھی تھیں، آج انہوں نے طالبان کا لباس پہن کے کہ ان کی صفوں میں تو نہیں آ گئے، کیونکہ ان فوجیوں کو پتہ نہیں لگا کہ فوجیاں گئے، نہ تو کوئی اریسٹ ہوا نہ کچھ ہوا، ان کو تنخواہیں دی، وہ چلے گئے، اور اس کے بعد کہیں نظر نہیں آیا کہ فوجی گئے کدھر۔ تو یہ معاملہ جو ہے ایک نہ ایک دن تو حل ہو گئی۔ لگتا ہے ایسا ہی ہے کہ وہ جو فوجی تھے انہوں نے بھی طالبان کا روپ ڈال دیا اور انہی صفوں میں آ گئے، اور اس حکومت کو، جو موجودہ حکومت ہے، اس کو مضبوط کرنے جا رہے ہیں۔ وہ اسلحہ جو تھا وہی انہوں نے ان کو حوالے کیا کہ امریکہ کو پتہ نہیں تھا کہ اتنا اسلحہ، اتنے ٹینک، توپے، جہاز، ہیلی کاپٹرز، سب کچھ ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ تو اب یہ تو اگر برے لوگ تھے، دہشت گرد لوگ تھے، تو یہ تو تباہی مچا دیں گے جا کے، تو کسی ملک پہ بھی قبضہ کر سکتے ہیں، چھوٹے ملکوں پہ قبضہ کر سکتے ہیں۔ پھر امریکہ کو ان سے خالی کروانا بڑا مشکل کام ہے۔ یہ بڑی عجیب سی بات تھی۔ آج نظر یہ آتا ہے کہ یہ ایک حکمت عملی کے طور پہ امریکنز کی پلاننگ کے تحت یہ طالبان جو سے آئے ہیں، اور یہ جو اس وقت قبضہ میں کیا ہے، یعنی کہ آپ اشرف غنی کی حکومت ہٹا کے ان کی حکومت آ گئی ہے، اور اس حکومت کو امریکہ بھی سب سے پہلے تسلیم کرنے والوں میں سے ہوگا۔ پاکستان تو کر ہی رہا ہے، چائنا کر رہا ہے، تو امریکہ بھی اس کو کر لے گا، بلکہ کر ہی لیا، بلکہ ان کے تو فنڈز بھی ریلیز کر رہے ہیں وہ۔ تو یہ ایک قسم کی امریکن طالبان کی حکومت ہوگی۔
جو امریکہ کے ساتھ ان کے ایک اچھے تعلقات بھی ہوں گے اور امریکہ کی پالیسیز کو یہ فالو بھی کریں گے. یہ ویسا نہیں کریں گے جیسا کہ آج سے 20 سال پہلے ملا عمر کی حکومت میں ہوا تھا. یہ ایک جو 1 سال 1.5 سال سے جو میٹنگز دوحہ میں اور امن وہاں پہ ہو رہی تھی دوحہ میں, تو اس کا جو سے ہے نا یہ اسی کا ایک پیش خیم ہے. اور اب جو ان سے آئندہ دیکھیں کہ یہ کس کربٹ جاتے ہیں, کون حکومت کا سربراہ ہوگا, اور یہ بہت جلد پتہ لگ جائے گا. اور اب بات جو سی وہ کھل گئی ہے کہ یہ جو فتوحات ہو رہی تھیں یہ فتوحات امریکہ کی کہنے کے اشارے پہ چل رہی تھی. ناظرین اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ و ناصر, اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گے. اور ہماری یہ ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. ہم آپ کے لیے زیادہ سے زیادہ پروگرام کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ.